الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. عزیزان گرامی قدر، یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی اور رب کائنات کے شکر و احسان کی بات ہے اور بڑا اونچا مقام ہے کہ ہم تقریباً 40 لوگوں کو ہندوستان سے سعودی عرب کے فرمانروا ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ کی ضیافت میں اللہ رب العالمین کے گھر حج بیت اللہ کا حج کرنے کا موقع ملا. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تقریباً 11 دن کے سفر سے ہم گزر کر کے آج مکہ مکرمہ سے نکل کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو تمام امور کو اچھے انداز سے انجام دینے کا موقع دیا. اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم حج بیت اللہ کا طواف کریں، سعی کریں اور مشاعر مقدسہ کی زیارت کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین نے ہم کو جو کچھ سفر حج میں ہمارے اوپر واجب کیا تھا اس کو انجام دیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور ہم سب کو اس پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہاں توحید اور وحدانیت کو سمجھنے کے لیے جمع فرمایا. مکہ مکرمہ سے ہم گزرے تو اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کلمات ہماری زبان پر بلند کیے گئے اور اللہ رب العالمین کی بڑائی کو ہم نے بار بار بیان کیا. اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہم جس راستے سے رواں ہیں اور ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ کی نگرانی میں اور ان کی ضیافت میں ان کے ولی عہد محمد بن سلمان آل سعود حفظہ اللہ کی ضیافت میں اور ایسے ہی وزارت شؤون اسلامیہ کی ترتیب پر اور وزیر شؤون اسلامیہ مال الشیخ عبداللطیف آل الشیخ حفظہ اللہ کی نگرانی اور ان کے بندوبست کے نتیجے میں جو کچھ انہوں نے انتظامات کیے ہیں اس کے نتیجے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم مکہ سے مدینہ کے لیے جس راستے سے رواں ہیں اور جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ در حقیقت یہی طریق الہجرہ ہے. یہ طریق الہجرہ ہے، یعنی کسی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے سے اپنی سواریوں کے ذریعے مکہ سے نکل کر کے مدینہ منورہ کا رخ کیا تھا. یہ خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا، یہاں پہاڑیاں تھیں، ریت تھا، ریگستان تھا. ام معبد کا واقعہ اسی راستے میں پیش آیا. مشرکین مکہ نے اسی راستے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کا پیچھا کیا. اسی راستے پر بکری کے دودھ کے اندر برکتیں عطا کی گئیں اور سارے کے سارے واقعات پیش آئے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت نبویہ کا مطالعہ کر کے ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں. مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں دو بنیادی چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں رب کائنات کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم حاضر تھے، لیکن وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خذوا عنی مناسککم، یہ احکام حج مجھ سے سیکھ لو. یہ بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اس پر غور و تدبر کریں. حج بیت اللہ کو کوئی انجام دے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریقہ کا خیال نہ کرے تو ایسی صورت میں گویا اس نے اپنے آپ کو تباہی کے حوالے کر دیا. اب ہم مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں
اسی راستے سے تقریباً جا رہے ہیں جس راستے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر تکلیفیں اٹھا کر کے سارے خطرات کو مول لے کر کے تشریف لے گئے تھے، لیکن رب کائنات نے ہم کو آسانیاں دی ہیں۔ آرام کے ساتھ اس چلچلاتی دھوپ میں اللہ رب العالمین نے یہ ٹھنڈی سواری ہم کو عطا فرمائی ہے، اس پر ہمیں رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب کائنات کی کبریائی بیان کی گئی، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے پیغام کو بھی سمجھ لیا جائے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو۔ نبی جو کچھ فرما دے اس کے بعد کسی کا فرمان، کسی کا فتویٰ، کسی کا قول، کسی کی بات یا کسی کا حکم چلنے والا نہیں ہے۔ نبی نے جو کچھ کہہ دیا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور نبی نے جو کچھ حکم دے دیا اس حکم کی بجا آوری در حقیقت اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا آوری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لی۔ مکہ مکرمہ میں ہم جب پہنچے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی بڑی شخصیتوں نے آ کر کے اسی مزدلفہ، اسی منا اور اسی عرفات میں وہی ہیئت اختیار کر لی جو ایک فقیر کی ہوتی ہے۔ رب کائنات کے دربار میں نہ کوئی وزیر رہ گیا، نہ کوئی امیر رہ گیا، نہ کوئی فقیر رہ گیا، بلکہ سب کے سب ایک ہی انداز کے لباس میں آ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے تھے۔ یہ رب کائنات کی شان تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے، آپ کی اطاعت کے لیے ان آیتوں سے عبرت حاصل کرنا کافی ہے، اور اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو مقام حجیت کے لحاظ سے رب کائنات کے فرمان اللہ رب العالمین کے قرآن کا ہے، وہی مقام حجت اور حجیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو یقینی بنائیں، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں ہر قسم کی بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ مدینہ منورہ میں جو ہماری ذمہ داری ہے، جو شریعت اسلامیہ کے مسنون اعمال ہیں، اس کا تذکرہ میں اختصار کے ساتھ یہاں کر کے اپنے خطاب کو ختم کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی جانب رختے سفر باندھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ اس لیے جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت کرے گا اور مسجد نبوی کی زیارت اس کا قصد نہیں ہے، تو گویا اس نے باطل نیت کر لی ہے۔ مسجد نبوی کا قصد کرنا، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ضمناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے کی زیارت، وہاں جانے کے بعد ایک ایسا عمل ہے جو مسنون ہے لیکن اس کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیادوں پر صحیح انداز سے چلیں۔ مدینہ منورہ میں جو چیزیں مسنون ہیں، سب سے بنیادی چیز جو وہاں جانے کا مقصد ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد مبارک جس کو مسجد نبوی یا حرم نبوی کہا جاتا ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے تنوں کے ذریعے اور چٹائی کے پتوں کے ذریعے اس کو تعمیر کر کے جب سجدہ کرتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی تو آپ کی مبارک پیشانی پر کیچڑ لگ جایا کرتا تھا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دور کو یاد کریں۔ آج بڑے آرام کے ساتھ آرام دہ قالینوں پر ہم سجدے کرتے ہیں لیکن اپنے اسلاف کو بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز مسجد نبوی کی زیارت ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اللہ رب العالمین نے
ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر رکھا ہے، جبکہ مکہ مکرمہ میں حرم مکی میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر رکھا گیا تھا، جس سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ تو 3 مسجدوں کی جانب رختے سفر باندھنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا۔ ایک مسجد حرام مکہ مکرمہ جس کا سفر کر کے ہم اب مدینہ کی جانب رواں دواں ہے، اور ایسے ہی دوسری مسجد نبوی یعنی حرم نبوی اس کا رختے سفر باندھنا جائز ہے، اور تیسری وہ مسجد جو اس وقت یہودی غاصبوں کے قبضے میں ہے اور جہاں پر یہودیوں نے ظلم و جور کی ساری حدیں پار کر دی ہیں، وہ مسجد اقصی ہے جس کا رختے سفر باندھنا ہمارے لیے مسنون کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اسی طریقے سے اجتماعی شکل میں مسجد اقصی کی زیارت کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم وہاں بھی نماز ادا کر سکیں۔ اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر رکھا گیا۔ تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی زیارت یہ بنیادی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ ضمناً ہم بقیع غرقد کے قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارکہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو مسنون عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پہنچے تو اس جانب رخ کر کے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق، اور پھر تھوڑا آگے بڑھ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کے وہاں سلام بھیجا جائے۔ اس سے زیادہ کوئی عمل مسنون نہیں ہے، کسی عمل کا ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں کی جالیاں چھونا، نہ اس سے کوئی تبرک لینا یا اس انداز کا کوئی عمل کرنا جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، ایسا کوئی بھی عمل کرنے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ تو مسجد نبوی کی زیارت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت مسنون عمل کے تحت یا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور ایسے ہی بقیع غرقد یعنی بقیع کا جو قبرستان ہے جس میں کئی سو صحابہ کرام مدفون ہیں، اس قبرستان میں جب جائیں گے تو عام قبرستان کے مانند وہاں قبرستان کی دعا پڑھی جائے گی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ دعا ہے جو قبرستان کی دعا ہے۔ تو بقیع غرقد کا قبرستان ضمناً اس کی زیارت کی جائے، ایسے ہی احد کے قبرستان کی زیارت جہاں جنگ احد ہوئی تھی اور اتباع رسول کا ایک ایسا معرکہ تھا جس میں اللہ رب العالمین نے ثابت کر دیا کہ اتباع رسول ہوگی تو مسلمان زندہ رہے گا، کامیاب رہے گا، اور اتباع رسول میں کی کچھ بھی ناقدری کی گئی یا اس میں کوئی بھی کوتاہی کی گئی تو مسلمان ویسے ہی شکست پائے گا جیسے جنگ احد میں اللہ رب العالمین نے ان کو جیتی ہوئی جنگ ہرا دی، یہاں تک کہ ان کا نبی زخمی کر دیا گیا۔ اگر مسلمانوں نے اتباع رسول میں کوتاہی کی تو آج کے دور میں ان کا اسلام زخمی کر دیا جائے گا، ان کا کردار زخمی کر دیا جائے گا، ان کی قوت کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اس کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ تو احد کے قبرستان کی زیارت کرنا جس میں تقریباً 70 صحابہ کرام مدفون ہیں شہید ہو کر کے، وہاں پر بھی یہی قبرستان کی دعا پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی عمل مسنون نہیں۔ اور ایک بہت اچھا اور بہت زیادہ مبارک عمل ہے وہ قباء کی مسجد کی زیارت کرنا۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر سے یعنی ہم اپنے ہوٹل سے اگر باوضو ہو کر کے نکلتے ہیں اور مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس 2 رکعت کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ ہم کو اس ثواب کے لیے اس بس کے ذریعے سے حکومت نے لے جانے کا انتظام کیا ہے جو کل کی تاریخ میں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس عمل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا مسنون عمل نہیں ہے مدینہ منورہ کا جس کا تعلق ہماری عبادت سے ہو۔ البتہ تاریخی مقامات ہیں جن کو دیکھنے
اور جن کی زیارت کرنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے بلکہ اس قافلے کے تحت کرایا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہم توحید کے مرکز مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، اب اتباع رسول کے مرکز مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے. اس قافلے میں تھوڑی سی کوتاہیاں، کمیاں یا کسی انداز کی انتظام و انصرام کی کوئی کوتاہی بھیڑ کے نتیجے میں جس کا ہم کو سامنا کرنا پڑا، یہ فطری چیز ہے، ایسا ہوتا ہے. لاکھوں حجاج کے انتظامات میں، اتنے بڑے قافلے کے انتظام میں اور خود خادم حرمین شریفین کی ضیافت میں آنے والے تقریباً 3,500 حجاج کے قافلے میں تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ کبھی ایسا ہوا کہ پیاس لگی ہو تو پانی ٹھنڈا نہ ملا ہو، ایسا نہیں ہوا کہ بھوک لگی ہو تو کھانا دستیاب نہ ہو، ایسا نہیں ہوا کہ نیند آئے تو آرام کے ساتھ سونے کا بستر نہ ملے. اس پر ہم کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں قافلے میں موجود تمام ہندوستانی حجاج کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ان کلمات کے لیے، سما خراشی کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا. اللہ رب العالمین ہم کو اتباع رسول کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس قافلے میں موجود ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہماری خدمتیں انجام دی، جن میں اولین نام ہمارے اعجاز بھائی کا ہے جو کشمیر سے ہیں. انہوں نے یقیناً سارے حجاج کے لیے پورے انتظامات کیے، دوڑ بھاگ کی. کچھ کمیاں رہ گئی ہوں تو ہم اس کے لیے معذرت چاہیں گے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور بدعات و خرافات سے بچنے، تقلید شخصی جو ہم کو بدعت سے تک لے جائے، ایسی تقلید سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مرکز اسلامی مکہ مکرمہ سے توحید کے مفہوم کو سمجھ سکیں، دوسرے مرکز اسلامی مدینہ منورہ سے اتباع رسول کے پیغام کو سمجھ سکیں. یہی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ان بنیادوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انہی بنیادوں کے بارے میں آنکھیں مدنے کے بعد قبر کے اندر سوال کیا جائے گا. یہی پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، اور دین وہی دین ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہی پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی یا اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا تھا، اور اس کا جواب وہی شخص دے پائے گا جو اتباع رسول کا مکمل خیال کرتا تھا. یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، اور رب کے بارے میں صحیح جواب دینے والا وہی شخص ہوگا جو توحید کی بنیادوں پر زندگی گزارتا تھا. اللہ رب العالمین ہم کو ان سوالات کے جواب کی آج ہی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.